اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عبرتهای عاشورہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، بلکہ عبرتها کے علاوہ یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اہداف قیام کربلا کیا تھا۔ عبرتها وہ کام تھے، وہ اعمال تھے جن کی نہ کرنے کی وجہ سے معاشرہ دین سے، خدا سے، عطرت سے، شرف سے، انسانیت سے، تقوی سے دور ہو گیا۔ یزید کے ساتھ زیادہ سنخیت پیدا ہو گئی، حسین کے ساتھ بیگانگی۔ بعض کو تفصیلاً بیان کیا، بعض کو نام کے حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہ عبرتیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ دوبارہ یزیدی معاشرہ نہ بن جائے۔ اس معاشرے میں اصلاح کے لیے حسین نے کیا راستہ انتخاب کیا؟ ایک اہداف حسینی ہے، کچھ اہداف کو اپنایا، ان اہداف کے ذریعے امت کی تربیت، امت کو اسلام کی طرف، حقیقت کی طرف، حق کی طرف، بندگی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ لیکن اس کی طرف لانے کے لیے، ان اہداف کو عملی کرنے کے لیے حسین کی حکمت عملی کیا تھی؟ حسین دیکھ رہے تھے معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ زندہ رہ کر تقریر کر کے یا تحریر کے ذریعے اس معاشرے کو بیدار کرنا، معاشرے کی قیادت کرنا، یزید کے برخلاف معاشرے کو چلانا ممکن نہیں ہے۔ بہترین جگہ کوفہ والے اتنے جلدی بدل گئے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اتنے جلدی بدل گئے۔ یعنی امام کا ہدف انسانوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے، نور دینا ہے، انسان بنانا ہے، خدائی بنانا ہے، شیطان سے دور کرنا ہے، پاک ترین اقدار کو معاشرے میں زندہ کرنا ہے، رذائل کو ختم کرنا ہے، فضائل کو پیدا کرنا ہے۔ لیکن ان تک باتوں کے ذریعے کوئی نہیں پہنچتے تھے۔ ابھی مغرب والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو اخلاقی اقدار ہے وہ تخیلات ہے، کبھی عملی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے طاقتور صدر کتنا گرا ہوا انسان ہے، کتنا گرا ہوا ہے۔ صرف ایک آدمی کے بات نہیں، پورا ملک اس کا حامی ہے۔ صرف کچھ کھل کر بولتے ہیں، کچھ عملاً سب کے سب اسی جیسے ہے۔ نہ صرف امریکہ، پورا یورپ، مہذب دنیا جو ہمارے جوانوں کی جنت ہے، ہمارے جوانوں کے لیے اسوہ کامل ہے، ہمارے جوانوں کے لیے فخر کی جگہ ہے۔ مغرب کو جنت، مغربیوں کو اسوہ کامل، انسان کامل
سمجھتے ہیں اور سعادت یہی سمجھتے کہ ہم مغرب پہنچ جائے تو گویا جنت پہنچ گئے ہیں۔ تو عرض کیا پاکستان میں کچھ مقررین جو راہ اہل بیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگوں کی ذہنیت یہی ہے، یہ انہی ممالک میں جانے کے لیے ویزا چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے ویزا ملنے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اذن دخول در دنیائے غرب ہے۔ جس طرح سے یزید کے پاس مقرب ہونے کے لیے حسین سے دوری کی ضرورت تھی، ابھی بھی زمانے کے یزیدوں کے پاس پہنچنے کے لیے حسینیت سے دوری کی ضرورت تھی۔ تو ایسا تھا کہ امام نے یہ احساس کیا، یہ دیکھا کہ شہادت کے بغیر ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ مدینے سے نکلتے ہوئے، مکے سے نکلتے ہوئے جو خط لکھا بنی ہاشم کے نام، اس میں ہی فرمایا من لحق بنا استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح، یعنی جو ہمارے سفر میں ہمارا ہم سفر بنے گا، ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا۔ ومن تخلف، جو پیچھے رہ جائے گا، وہ فتح کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا۔ فتح فرمائے شہادت فتح میں ہے، شہادت میں فتح ہے، شہادت ہی فتح کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر میدان میں جاتے مجاہد کی کوششوں کے بعد فتح حاصل ہوتی ہے، یہاں پر خود شہادت فتح ہے۔ امام یہی دیکھ رہے تھے کہ شہادت کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا امام کے لیے۔ جب کہا کہ بیعت کرو تو فرمایا اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ جب یزید جیسا حکمران کیا ہے مسلمانوں کا امیر بن جائے، حکمران بن جائے، خلیفہ بن جائے، تو شہادت کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امت کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی، امت کو اپنے کردار سے متنفر کرنے کی ضرورت تھی۔ امت جو لپکی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے دنیا کی زندگی سے، پیسے سے، پستیوں سے، اتنے حقیر ہو چکی ہے، اس امت کو اس حقارت سے، اس ذلالت سے، پستی سے نکالنے کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ حسین عیش و عشرت کی زندگی کر رہے تھے مدینے، مالی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی حسین کے پاس۔ عمر سعد سے بھی فرمایا آ جاؤ مدینہ میں تمہیں بہت کچھ مال و دولت دوں گا، اور بہت سن کو پہلے بھی دیا تھا حسین نے، بڑی عزت بھی تھی، فرزند پیغمبر، پیغمبر کا واحد نواسا ہے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ امام دیکھ رہے تھے شہادت کے بغیر اس امت کو بیدار کرنا ممکن نہیں ہے، اس امت کو حرکت کی طرف لانا ممکن نہیں ہے۔ پہلا قدم بیداری ہے، دوسرا قدم حرکت ہے۔ بیداری کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا ہے کوئی۔ تو ایک سوال یہاں پر پیش آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ امام نے امت کی رہنمائی کے لیے شہادت کے راستے کو نہیں اپنایا، صلح کے راستے کو اپنایا۔ بعض بزرگان، آقا مصباح ہے اور بھی بزرگان ہیں، کہتے امام حسن اتنے مظلوم تھے کہ شہادت کا راستہ بھی بند تھا حسن مجتبیٰ کے لیے۔ شہید ہو جاتے تو کہتے اقتدار کے لیے شہید ہو گئے۔
لیکن حسین 72 کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا اقتدار کے لیے شہید ہو گئے. تو امام حسن کے سامنے شہادت کا راستہ بھی بند تھا، لیکن صلح وہ راستہ تھا جس کے ذریعے دشمن کو شکست دے سکتا تھا. صلح حسن در حقیقت فتح حسن کا راستہ تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک فرق کیوں آیا. امام حسن نے شہادت کے راستے کو نہیں اپنایا. ایک وجہ تو یہی ہے، امام اقتدار پر تھے، امیر شام اپنے خلیفے کے اپنے رشتہ دار کی خونخواہی کر رہے تھے یا اقتدار کی جنگ شہید. تو آخر میں اگر امام شہید ہو جاتے ان بے وفا لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے امیر شام کے ساتھ ساز باز کر رکھا تھا کہ ہم گرفتار کر کے حسن مجتبیٰ کو تمہارے حوالے کریں گے، تو کہتے کیا یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ نہیں. یہ جنگ بیدار کرنے والا، یہ خون بیدار کرنے والا خون نہیں بنتا. دو طاقتوں کے درمیان جب جنگ ہو جاتی ہے، کوئی شکست ہوتی ہے. وہ کسی کو پشیمان بھی نہیں کرتا، کسی کو بیدار بھی نہیں کرتا، کسی کو گناہ کے احساس میں مبتلا بھی نہیں کرتا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے جنگ کی ہے. نعوذ باللہ. یہی سوچتے ہیں انسان اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا. وہاں پر امیر شام امام کو شہید کرنے والے بھی نہیں تھا. امیر شام بہت تیز آدمی تھا، بہت ہی تیز. تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مکار سیاست مدار نہیں آیا ہے. امام کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاتا، نام بھی کماتا. پیغمبر نے ہمیں آزاد کیا، ہم نے پیغمبر کے اولاد کو آزاد کیا. فتح مکہ کی وجہ سے جو ایک قسم کے حقارت کا احساس کرتے تھے کہ پیغمبر نے ان کو آزاد کیا، اس حقارت کے بدلہ لینا چاہتے تھے. اولاد پیغمبر کو اسیر کر کے آزاد کرے، اور بعد میں زہر کے ذریعے بہت سوں کو شہید کیا. اپنا مشکل حل کر سکتا تھا. آپ دیکھتے ہیں 7-8 شخصیات مؤرخین لکھتے ہیں 7-8 اہم شخصیات کو اس نے ختم کیا. کس کے ذریعے؟ زہر حلاہل کے ذریعے. ان 7-8 میں سے مولا امام حسن مجتبیٰ، جناب مالک اشتر، جو اہل حق میں سے، اہل باطل میں سے، خود شامیوں میں سے بڑی تعداد کو زہر حلاہل کے ذریعے ختم کیا. عبد الرحمن ابن ابی بکر، خالد ولید کا بیٹا، اس قسم کی ایک بڑی تعداد کو جو بھی رکاوٹ بن سکتے تھے ان کو. اس زمانے میں لوگ اتنے تیز نہیں تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، سازشیں عجیب و غریب تھی. تو اسی لیے امیر شام کے زمانے میں خون کے ذریعے بیدار کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ خون وہ بہانے والا ہی نہیں تھا. خون بہانے والا نہیں تھا، بلکہ زندہ رہ کر نیک نام کمانے کی کوشش کرنے والا انسان تھا. عرض کی اسی لیے علماء فرماتے امام حسن اتنے مظلوم تھے کہ خون کے ذریعے بھی باطل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خون دے نہیں سکتے تھے. حالت اگر آپ کا خون بہایا جاتا تب بھی کہتے تھے کیا اقتدار کی جنگ تھی، لیکن خون بہاتے نہیں تھے. وہ زہر کے ذریعے اپنے مخالفین کو ہٹاتے تھے. امام حسن اور امام حسین کے درمیان ایک فرق رہبر معظم انقلاب کا جملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ فرمایا کہ جس امتحان سے امام حسین دوچار ہوئے، اس امتحان سے نہ پیغمبر، نہ علی، نہ جناب سیدہ، نہ جناب امام حسن مجتبیٰ، کوئی بھی دوچار نہیں ہوئے، صرف حسین دوچار ہوئے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسلام کو ختم کرنا اس کا ہدف ہے. اسلام کو ختم کرنا اس کا ہدف ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. تو ہم تو کہتے بھائی امر معروف نہی از منکر بھی واجب نہیں خطرہ کے وقت. ہم مثلا میں کہتا ہوں، یہ جملہ میرا ہے،
تو اس بنا پر کیا ہو جائے گا؟ باطل کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. آپ قیام کریں گے، آپ گناہ کر رہے ہیں، فتنہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا ابھی ہمارے لوگ بھی امام زمان آئیں گے، اس سے پہلے قیام جائز نہیں ہے. کچھ لوگ سنا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں مختلف انداز میں انقلاب کو غلط قرار دینے کے لیے، جبکہ انقلاب میں بھی قیام نہیں ہوا ہے، عوامی زور سے یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے. عوامی زور سے نہرو نے گاندھی نے جو طریقہ اپنایا کہ عوام کے زور سے کامیاب کیا، یہاں یہ انقلاب بھی عوام کے زور سے، عسکری مسلحانہ جنگ کے ذریعے نہیں ہوا. اس سے دشمن زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کل مسلحانہ جنگ کریں گے، آپ چند پستول لے کر جائیں گے، بم بلاس کریں گے، زیادہ زیادہ یہی ہے نا. دشمن کے لیے موقع ملے گا سارے مومنین کو نابود کرنے کے لیے. ایک بہانہ ملے گا، دیکھو یہ لوگ کیسا کر رہے ہیں. دنیا کے اقتدار والے بھی مومنین کے ساتھ نہیں دیتے، ایسے ظالمین کے ساتھ دیتے. بہانہ ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اسی لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بعد میں فتنہ کا بھی خوف ہوتا ہے. اصلاح ہو تو آپ کہ ایک پارٹی ہے، آپ کے پاس اسلحہ آ جائے، دوسری پارٹی، دونوں پارٹی اعلی حق ہے، لیکن ایجنسیوں کے ذریعے باطل کے ساتھ لڑنے کے بجائے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. افغانستان میں دوسرے جو اہل باطل ان کو چھوڑ دے، لیکن شیعیان علی کہتے تھے ایک مارتا تھا ادھر سے گولی مورچے سے، یا زہرا کہہ کر دوسرا، یا علی کہہ کر ادھر سے مارتا تھا ایک دوسرے کی طرف. وہ جو 20-30 سال پرانا جو جہادی جنگیں تھی. ایک یہ ہے کہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے فتنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. بہت پاکیزگی کی ضرورت ہے، دانشمندی کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ راہبر فرماتے ہیں کہ خطرہ تو یہی خطرہ ہے، اسلام کو نابود کرنے دیا جائے اس کو. تو اس وقت کے لیے ایک اسوہ حسن کی ضرورت تھی، اسوہ حسینی. اسوہ حسینی یعنی پیروزی خون بر شمشیر، یہ اسوہ حسینی. امام کے ذریعے، نائب برحق امام کے ذریعے عمل میں آ سکتا ہے. تو اسلام کے وجود خطرے میں پڑ جائے تو کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے نا. اسلام کے وجود خطرے میں پڑ رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن موجود ہے، احادیث پر پابندی لگی ہوئی ہے. بنی امیہ دشمن اسلام ہے، مسلمانوں کے پاس اسلامی معلومات نہیں ہے. علماء خریدے جا چکے ہیں، سردار قبائل کے سردار خریدے جا چکے ہیں. علی جو اسلام کے سب سے بڑے محسن ہے پیغمبر کے بعد، اس پر 70,000 ممبروں پر لعن و طعن کیا جاتا ہے. حسین جو جس کے ساتھ پیغمبر کی محبتیں سب کے سامنے تھی، اصحاب پیغمبر ابھی زندہ تھے جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر کس طرح سے محبت کرتے ہیں. اب پیغمبر کے احادیث، قرآن کے آیت جو حسین کی شان میں ہے وہ الگ. ان تمام باتوں کے باوجود حسین کو کس طرح سے شہید کیا؟ صرف شہید نہیں کیا. تو ایسے حالات میں ایک طرف باطل کو اسلام مٹانے کی اجازت نہیں ملنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے. آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر کیا ہے؟ پیروزی خون بر شمشیر، یہ راستہ آپ کے پاس، آپ شہید ہو جائیں گے. ابھی ان دنوں میں بہت کچھ ایسے حوادث سامنے آیا، لیکن یہ تاریخ میں یہ باتیں رہیں گی، امت کے سامنے، امت کے حافظہ میں یہ بات رہیں گی. ذمہ داری کا احساس رہے گا، اور ایک الگو، ایک اسوہ، ایک طرز عمل کے طور پر امت کے پاس رہے گا، اور باطل کو دین مٹانے کی اجازت نہیں دے گا. حالات اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن ایسے اسوہ کی ضرورت ہو. اسوہ بھی معصوم اسوہ، حسین جیسی ہستی کہ پیغمبر اتنے پیار کرتے تھے. حسین جیسے اسوہ جو پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے. یعنی حسین سے بہتر کوئی بات کے ائمہ حسین کے مقام نہیں لے سکتے تھے. خامس آل، ہمارے روایت میں بھی ہے نا، خامس آل ابا حسین تھے، آخری.
اور خصوصی جو حسین کے ساتھ پیغمبر کا رابطہ تھا، اور آیات باقی ائمہ کلی شکل میں آیات اور روایت میں آتے ہیں، لیکن حسین خصوصی شکل میں آیا ہے نام لے کر، تو اس کا بڑا اثر عالم اسلام پر ہوتا ہے. اسی لیے حسین اسلام کو بچا سکتے تھے. حسین کا خون تلوار پر غالب آ سکتا تھا. امام خمینی کی یہ تاریخی جملہ ہے، محرم ماہ پیروزی خون بر شمشیر. محرم اور سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. محرم میں خون حسینی، انقلاب حسینی، سفر میں اسیران آل محمد. پیغام حسینی، خون کی بھی ضرورت ہے، پیغام خون کی بھی ضرورت. تو یہ ایک بنیادی خطرہ تھا. راہبر فرماتے ہیں جو امام حسین کے لیے پیش، اگر یہی امام حسن کے لیے پیش آ جاتا تو وہ بھی یہی کارنامہ انجام دیتے. علی کے لیے پیش آتا وہ علی بھی یہی کارنامہ انجام دیتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی حسین کے لیے پیش آیا تھا، اسلام پر آخری وار کرنا چاہتے تھے. یہی بنیادی فرق. دیکھیے جب تک امیر شام تھا، اب تک اس وقت تک حکمران، دنیا چلانے والے، اسلامی مملکت کے چلانے والے منافقانہ زندگی سے گزر رہے تھے. بظاہر مسلمان، اندر اسلام پر کوئی عقیدہ نہیں ہے. دفنا پیغمبر کے نام کو دفن کرنا ہے. اسی خاندان کے بزرگ نے کیا کہا؟ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، حکومت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. تو اسی لیے منافقانہ دور سے گزر. منافق سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن منافقانہ دور جو ہے اتنا خطرناک نہیں ہے. میں عام طور پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے مسلمان علاقوں میں مغرب کے عشق بہت ہے، کہتے ہیں مغرب میں اخلاقیات ہے، سچ بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں یہی کہتا ہوں بھئی مغرب میں جو ہمارے یہاں جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے وغیرہ، بہت سی چیزیں ایسی ہے. فرض کیجیے ہمارے ایک جوان لے لے، ہمارا ایک جوان خدا نخواستہ جنسی بے راہروی کی شکار ہو جائے، چاہے جنس مخالف کے ساتھ چاہے جنس مطابق کے ساتھ. اس سے پوچھو تو وہ انکار کرے گا، چھپائے گا، ہزار کوشش کرے گا چھپانے کی، جھوٹ بولنے کی، اور سارے حرم آزمائے گا. مغرب کے ایک جوان سے پوچھے تم نے ایسا کیا، وہ فخر ہی کرے گا، ٹھیک ہے میں نے کیا، میرے اتنے تعلقات، چاہے جنس مخالف ہو چاہے جنس موافق. آپ نے دیکھا مغرب میں دو وزیروں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی. تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں. شراب پیا، ہمارے ایک جوان شراب پیے، اس سے کہیں گے تو وہ ہزار انکار کرے گا. لیکن مغرب کے ایک جوان انکار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، پیا ٹھیک ہے میں نے. اس قسم کے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو مغرب کی نگاہ میں گناہ نہیں ہے، قبیح نہیں ہے، اسی لیے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، ان چیزوں کو قبیح مانتے ہیں تو انجام دینے والا چھپاتا ہے، معاشرے کی نگاہ میں ذلیل ہونا نہیں چاہتا ہے. اور دوسرا وجہ بھی ہے، مغربی نظام مضبوط ہے، ایک قسم کے قانون کی حکمرانی ہے کم و بیش. ہمارے یہاں جنگل کی حکمرانی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، کم و بیش ہمارے یہاں جنگل کی زیادہ حکمرانی ہے، وہاں پر زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، جیسے ہی بشری قانون ہے، لیکن وہ بھی فرق باعث بنتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. یہاں چونکہ جنگل کے قانون ہے تو اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین کے حوالے سے کہ عصر نفاق کا معنی کیا ہے، یعنی اسلام ابھی طاقتور ہے. یہ جو خلیفہ ہے، یہ جو شہر کا والی ہے، یہ بھی ڈرتا ہے، اپنی ماہیت کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، اپنی ماہیت کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے. جب امیر شام خلاف شرع غلط بات کرتا تھا تو پہلا کوئی حدیث، جعلی حدیث سناتا تھا، پھر یہ بات کرتا تھا، یعنی شریعت کے مطابق بنا کر
پھر بات کرتا تھا. لیکن یزید کے زمانے میں کھلم کھلا کفر کا اعلان ہوا. یزید سمجھ رہا تھا اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، کفر کا اعلان کریں گے، اسلام کو ایک نابودی کے اعلان کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے. حسین رہ گئے، حسین کو اپنے شیعوں کے ہاتھوں میں پٹوائیں گے، وہ بدنام بھی شیعوں کو کریں گے. یہ چنانچہ عرض کیا. تو اس طریقے سے یزید کے زمانے میں کفر کا اعلان ہوا. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اس قسم کے بہت سے جملات اس کے ہیں. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما قد فعل. تو امام حسن کے زمانے میں اتنا خطرہ پیدا نہیں ہوا تھا. حسین کے زمانے میں کفر ظاہر ہونے کے باوجود اگر خاموش رہتے تو اسلام نابود ہو جاتا. کفر ظاہر ہونے کے باوجود اگر خاموش رہتے اسلام نابود ہو جاتا. اسی لیے فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید. اسی طرح سے عملی لحاظ سے امام حسن کے زمانے میں حکمران بڑے بڑے جرم کرتے تھے، بزرگان بھی بڑے بڑے جرم کرتے تھے. جرم جو ہوتا ہے نا، بڑوں کے جرم بہت ہی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک چھوٹے مثلا ایک عالم کے گناہ معاف ہونے سے جاہل کے گناہ، عالم کے گناہ معاف ہونے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف ہوتا ہے. کیونکہ عالم کا گناہ بہت ہی معاشرے کو خراب کرنے میں، یہ معاشرے کی جڑ ہے، جڑ خراب کر دیتا ہے. یہ ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ آپ دیکھیے، البتہ عالم اگر صحیح ہو تو اس کی نیند کو جاہل کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. اس کی نیند بھی دین کی خدمت میں ہوگا، اس کا کھانا کھانا بھی دین کی خدمت میں ہوگا، اس کے تمام حرکات و سکنات بھی دین کی خدمت میں ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل کے لحاظ خصوصاً وہ عمل اب روایات میں ہے نا، کھلم کھلا جہارن جو ایک عمل کیا ہے، جہارن جو عمل کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، ایک گناہ ہے جہاری آشکارا جو ایک گناہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس سے پہلے مخفی 70 گناہ معاف ہوگا. یہ بھی روایات میں مشہور ہے. کیوں کھلم کھلا گناہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہ کی ثقافت کو عام کرنا چاہتا ہے، قباحت کو ختم کرنا چاہتا ہے. انسان محفوظ رہتا ہے حیا کی وجہ سے. گناہ کھلم کھلا کرے تو حیا ختم ہو جاتی ہے. تو امیر شام کے زمانے میں اب تک سن 7 تک گناہ کر، امیر شام خود یزید سے کہتے بیٹا سب شراب پیتے ہیں لیکن چھپا کے پیو، کیوں اتنا کھل کر پیتے ہو. ایک شعر ہے، اس شعر میں امیر شام نے کہا ہے. تو کھلم کھل مخفی طریقے سے گناہ کرتے تھے، لیکن یزید کے زمانے میں کھلم کھلا گناہ کرنے لگا. جب یزید کے بارے میں کہا نیک ہو گیا ہے تو امام حسین نے، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، حتی عرض کیا چنانچہ زیاد ابن ابی نے، سب کے پاس واضح کھلم کھلا غلط آدمی تھا. امام حسین مدینے میں جو ولید کے دربار میں تھے، یہی فرمایا نا، یزید فاجر معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. جب کھلم کھلا گناہ کرے، یزید کے زمانے میں پورا عالم اسلام میں سارے حکمران، شہروں کے والی وغیرہ سب عیش و عشرت میں، گانا اور شراب کے محفلوں میں مصروف ہو گئے تھے. تو یہ اب ایسے معاشرے کا اصلاح ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. آپ شراب وغیرہ کے علاوہ باقی گناہان، کیونکہ مسلمانوں کے نظر میں شراب اور گانا اور اس قسم کے جنسی بے راہ روی بہت قبیح ہے، اسی لیے اس کی طرف سب کی نگاہ پڑ جاتی ہے. ورنہ دوسرے ظلم و ستم و تمام برائیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی. تو یعنی امیر شام کے زمانے میں گناہ مخفی طریقے سے انجام پاتا تھا، لیکن جب یزید کا دور آیا، کھلم کھلا گناہ، جب خلیفہ خود کھلم کھلا گناہ کرے تو عوام بھی یہی کام کرتے ہیں.
اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشیمت اہل البیت الرقص. ایک شاعر کہتا ہے اگر گھر کے مالک ڈول بجانا شروع کرے تو بچے ناچنا شروع کریں گے، وہ تھوڑے سے قدم آگے ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہے. تو یعنی یزید کے زمانے میں ان تمام جرائم کے باوجود یزید کے بیعت کرے، یعنی سارے جرائم کے اعتراف کرنا کہ صحیح ہے. وہاں پر بیعت سے تو مرنا ہی بہتر ہے، خاموش رہنے سے ہی مرنا بہتر ہے. امام حسین نے یہ فرمایا الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. ایسے حالات میں شہادت ہی بہترین چیز ہے. تم نہیں دیکھ تو حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسے حالات میں مومن کو چاہیے خدا کے دیدار کے لیے جائے، شہادت کو آغوش سے لگائے. اسی طرح سے امیر شام کے زمانے میں خلافت کے نام سے حکومت کر رہا تھا. اگر جو اس کا شوق تھا، چنانچہ میں نے پہلا عرض کیا، جب کسی آدمی نے اس کو ایھا الملک کہا خوش ہو گیا. سعد بن وقاص نے کہا لگتا ہے کہ تمہیں خلافت کے لفظ سے زیادہ ملک کے لفظ سے مزہ آتا، کیونکہ بنو میں اسی طرف آگے بڑھنا چاہتے تھے. عوام کے ذریعے کام ہو جائے تو بہت بہتر تھا. دیکھیے نظام سیاسی میں ہم نظام ولایت کے قائل ہیں. ولایت صرف خدا کے لحاظ سے ہے. مجھے نہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے، نہ اپنے آپ کو جسمانی نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. جہنم جاؤں گا. مالی لحاظ سے مال کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے، گناہ گار ہو جاؤں گا. یعنی مجھے اپنے اوپر ولایت ایک حق تک ہے، وہ ولایت بھی خدا نے اجازت دی ہے نا. اتنا تمہیں اختیار ہے اپنی زندگی چلانے کی، لیکن اپنے کو ختم کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے. اسی لیے ہم حکمران کو بھی ووٹ دے کر ولایت نہیں دے سکتے ہیں. جب خود ہمیں حق نہیں ہے، حکمران کو ووٹ دے کر کہے تم جس کو قتل کرنا چاہے قتل کرو، جس سے مالیات کے نام سے پیسہ چھیننا چاہتے چھین لو، یہ نہیں دے سکتے ہیں مگر ان کے شرعی دلیل ہمارے پاس ہو. شرعی یعنی خدا ہے، معیار شرعی سے مراد خدا. اگر خدا نے کہا کہ قوم کی اپنے مصلحت کے لیے، قوم کے مصلحت کے لیے، قوم کے مصلحت اسی میں ہو تو کرو، تو اس وقت جائز ہو جائے گا. ووٹ دے دو، کیونکہ ووٹ نہیں دیں گے قوم کو زیادہ نقصان ہوگا. تو پھر آپ عقل کیا کہتی ہے؟ دلیل عقلی ادلہ اربعہ میں سے ایک ہے نا. تو اس حوالے سے میں اس پر بحث نہیں کرتا ہوں، اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. تو شرعی لحاظ سے ولایت صرف خدا کو حاصل ہے دین میں. اسی لیے کوئی بھی چیز کرنا چاہے تو اذن خدا کی ضرورت ہے. خدا نے پیغمبر کو ولایت دی ہے، پھر امام کو ولایت دی ہے. اور تو ہمارے پاس نظام ولایت ہے شیعوں کے پاس. اللہ ولی من کنت مولا فعلی مولا. نظام ولایت ہے، خدا مولا ہے، خدا نے مجھ کو مولا بنایا ہے، اور میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نظام ولایت. لیکن بعد میں اس سے انحراف ہوا، نظام خلافت وجود میں آیا. نظام خلافت میں کیا ہے؟ قانون اسلامی. کہتے ہیں ہم اسلام کو نافذ کرتے ہیں، لیکن حکمران کے لیے اذن خدا کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ آج کل کیا آئے شورا وغیرہ سب لاتے، لیکن کوئی بھی دلیل صحیح نہیں ہے. یعنی اصلاً کبھی وہ دلیل نہیں بن سکتی. شورا کی اطاعت واجب نہیں. آپ کس طرح سے حکمران کو شورا کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک روایت نے بھی نہیں کہا حکمران کو شورا کے ذریعے معین کرو. اگرچہ مشورے کی تاکید اسلام میں بہت ہے، لیکن ایک روایت نے بھی نہیں کہا حاکم اسلامی کے تعین کا طریقہ کیا ہے؟ شورا ہے. خود شورا والوں نے کبھی استدلال نہیں کیا کہ ہماری حکومت صحیح ہونے کی شرعی دلیل شورا ہے، اور ان کے ماننے والوں نے بھی ابھی تک شورا پر عمل نہیں کیا ہے. ابھی تک شورا پر عمل نہیں کیا ہے.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام ولایت ہے، ولایت کے بعد ہمارے برادران نے کہا کہ خلافت میں ظاہر ہے جو خلیفہ بنتا ہے وہ معزول من جانب اللہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، واضح ہے، یعنی جائے بحث نہیں، صرف ڈنڈا ہے، ڈنڈا نظام خلافت والوں کے ہاتھ میں ہے، تو جس کی لاٹھی اسی کی بینس ہے۔ تو لیکن اب دیکھیے وہاں پر سقیفہ میں 4-5 ووٹوں سے خلیفہ بن گیا۔ جب سقیفہ سے باہر نکلے قبیلہ سلیم کو آتے ہوئے خلیفہ نے دیکھا کہ میری امید بڑھ گئی ہے۔ آپ کو کیا بڑھ گیا؟ آپ کو علم غیب ہوا قبیلہ سلیم، مطلب یہ کہ پہلے سے ان کے ساتھ ہم آہنگ تھے اور سقیفہ میں آنے کا پروگرام تھا، اسی لیے جیسے سقیفہ سے نکلے 300 قبیلہ سلیم جو خالد بن ولید کے اتحادی تھے وہ آ گئے 300 اطراف میں، اور جو بھی مسلمان آتا اس سے بیعت لیتے تھے، پھر مسجد میں جمع ہو گئے، جو بھی پہنچتے تھے اس سے زور سے بیعت لیتے تھے۔ یہ جو ابوبکر بغدادی تھا اس کے لوگ جاتے تھے، جس شہر کو فتح کرتے تھے وہاں کے علماء وغیرہ کے پاس کہتے تھے آپ بیعت کریں، اگر کیا ٹھیک نہیں کیا تو کچھ نہیں کہتے تو واپس آتے تھے، دوسرے دن اس کی مسجد مکان پورا ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ نظام خلافت اسی طرح سے کہتے ہم شورا کے ذریعے آئے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر یعنی قانون اگر اسلامی ہو، جو کبھی اسلامی قانون نہیں چلا ہے، روز اول سے فدق پر حملہ ہوا ہے، سب سے نزدیک ترین شخص جناب سیدہ پر حملہ ہوا ہے، ان کے دولت سرا پر حملہ ہوا ہے، حملہ کرنے والا خود افسوس کرتا ہے، عالم اسلام کے مستند ترین کتابوں میں خلیفہ کے افسوس موجود ہے، ایک کاش میں کیا ہے در فاطمہ کو نہیں کھولتا، ان کے گھر پر حملہ نہ کرتا۔ تو یعنی اسلام نافذ ہونے کی بات کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی ہے، لیکن اگر قانون اسلامی قانون صحیح نافذ ہو جائے، حکمران معزول من جانب اللہ نہ ہو، تو ہمارے لیے کسی حد تک قابل قبول ہے۔ قابل قبول کا معنی ہے کہ حکمران جو معزول من جانب اللہ ہو، جب تک وہ ہے دوسرے کو تو حق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام نافذ کرنا مد نظر امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کے ساتھ جو معاہدے کے، اس میں کیا ہے کتاب خدا سنت رسول پر عمل کرنا ہے، یعنی اسلام پر عمل ہو جائے تو یہ خلیفہ معزول من جانب اللہ نہ ہو تب بھی قابل قبول ہے، اگرچہ وہ امام کی طرح حکومت نہیں کر سکتے، واضح ہے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پر یعنی غیر قانونی ہے لیکن کسی حد تک قابل برداشت۔ جیسے مغربی ممالک کے قانون، وہاں کچھ قانون چل رہا ہے، ہمارے ملک میں قانون جنگل کے قانون تو اس کو زیادہ برداشت کرتے ہیں، برحق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کچھ قانون چلنے کی وجہ سے۔ اور تیسرا کیا ہے، ہم شیعوں کے پاس نظام ولایت ہے، ائمہ کے زمانے میں، ائمہ کے بعد بھی نظام ولایت ہے، ائمہ کے زمانے میں معصوم نظام ولایت، ائمہ کے بعد نائب امام ہے، معزون من جانب اللہ ہے، من جانب الائمہ ہے، حجت ہے۔ معصوم اور حجت میں فرق کیا ہے؟ حجت یعنی شرعاً آپ پر حجت ہے، مجتہدین کی حکومت، لیکن وہ جو کر رہے حق کر رہے وہ تو آپ کو معلوم نہیں، خود مجتہد کو بھی معلوم نہیں، دلیل شرعی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کام کرتا ہے، لیکن انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن امام و پیغمبر کے ہر حکم مطابق حقیقت ہے، عین حقیقت۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دو نظام نبوت، نظام امامت، نظام فقیہ، تینوں نظام ولایت ہے، معصوم اور غیر معصوم لیکن تابع معصوم۔ اس کے بعد یہ نظام خلافت اگر اسلامی احکام چلتا ہو، حکمران من جانب اللہ نہ ہو، کسی حد تک قابل قبول اسلامی احکام اگر چلتا ہو، لیکن عرض کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جتنے عالم اسلام والوں کے دیندار خلفاء آئے، انہوں نے سب سے پہلے ائمہ اطہار پر حملہ کیا ہے،
سب سے پہلے ائمہ اطہار پر حملہ کیا ہے. جتنے خلفاء کو عالم اسلام والے اچھے خلیفہ سمجھتے ہیں، منصور ہے، ہارون ہے، متوکل ہے، آپ دیکھیے یزید ہے، امیر شام ہے. تو اسی لیے احکام اسلام نافذ کرنے والا عملاً نہیں ہے. مذہبی جب آتا ہے احکام اسلام نافذ کرنے والا، وہ سب سے پہلے شؤم پر حملہ کرتا ہے، شؤم کو قتل عام کرتا ہے. کافر کی خدمت کرتے ہیں، شؤم کو تکلیف دیتے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جمہوریت کسی حد تک انسان کے آزادی محفوظ ہے، یہ بھی دین میں پسندیدہ ہے. اگرچہ صحیح جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی ملک میں جمہوریت نہیں ہے. کہہ سکتے امریکہ نے اجازت دیتا ہے، امریکہ کی سازشیں ہیں، MI6 کی سازشیں ہیں. لیکن خود امریکہ میں کس کی سازشیں ہیں؟ جمہوریت 100% کہیں بھی نہیں ہے. دیکھو امریکہ میں جو چند فیصد یہودی ہے، ان کی رضایت کے بغیر کوئی صدر، کوئی اسمبلی کے رکن نہیں آ سکتا ہے. بس جمہوریت حقیقی جمہوریت نہیں ہے. لیکن نسبی طور پر اگر انسانوں کے آزادی کسی حد تک محفوظ ہو. آپ نے سنا نا ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں مغرب میں. خدا کے بارے میں تحقیق کی اجازت، خدا کو نفی کر سکتے ہیں، خوش بھی ہو جاتا ہے، یہ روشن خیال ہے. ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے مغرب کے. لیکن بہرحال کچھ ظالم، ستمگر، مستبد، ڈکٹیٹر ممالک کی نسبت میں کچھ آزادی ہے. آزادی انسان کے پاس محبوب ہے، کچھ آزادی ہے. آپ دیکھ رہے غزہ کے یتیم، غریب، مظلوم، بے کس بچوں کے، چھوٹوں کے قتل عام پر احتجاج کیا. خود امریکہ کے یونیورسٹیوں کے سے اساتذہ کو نکالا، طالب علم کو نکال دیا، یورپ میں بھی زندان میں ڈال دیا. بلکہ اگر کیا نام ہے سوشل میڈیا میں کوئی بات کی ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے. آزادی جب ان کا اصل مقصد ہو تو آزادی کی اجازت نہیں، اصل مقصد کو نقصان پہنچائے تو. لیکن تب بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک کنٹرول شدہ آزادی ہے کہ جو ان کے مقصد کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اور ہمارے پاکستان میں بھی عالم اسلام کے اکثر ممالک کی نسبت میں بہتر آزادی ہے، یہ مطمئن رہے. عرب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، لبنان کے علاوہ باقی عرب دنیا میں، عراق کے بھی، البتہ وہاں تو عراق میں کنٹرول ہی نہیں ہے حالات پر. لبنان و عراق دونوں کے نظام حکومت بھی ایک ہے، لیکن عراق کے نظام حکومت بدتر ہے. جان بوجھ کر عراقی حکومت کو مضبوط نہ ہونے دینے کے لیے ایسے بدترین نظام حکومت دیا ہے. کوئی جتنے قابل حکمران ہو تب بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو ہم اگر جمہوریت صحیح معنوں میں ہو تو ہم قبول کرتے ہیں، انسانوں کی آزادی محفوظ ہے. لیکن یہ صحیح معنوں میں کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے مشرق والوں کو بڑے دھوکہ دیتے ہیں، مغرب میں آزادی ہے، آزادی ہے. اب دیکھیں آزادی کو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ آزاد وہ بھی کن کے؟ جنگ بندی کی اجازت یہی ترقی یافتہ مہذب قومیں بچوں کے قتل عام کی سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. بہرحال دھوکہ دینے میں ماہر ہے یہ لوگ. انشاءاللہ علی والے آہستہ آہستہ ان کو رسوا کرے گا. ابھی بھی رسوا کیا ہے، کافی حد تک ان کو رسوا کیا ہے. آپ دیکھیے عالم اسلام میں کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو ان شیاطین کے خلاف بلند ہو. صرف نائب امام نے اور ان کے ماننے والوں نے یہ آواز بلند کی. آپ خود جانتے ادھر بھی نائب امام کے ماننے والے مظلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود حق کی آواز بلند کرتے ہیں. حق کی آواز بلند کرتے ہیں. اور ظاہر ہے سب سے طاقتور لوگ یہی جن کے دل میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ کہیں کمزوری کا احساس نہیں کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا نے فرمایا نا، اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم.
چیڑ پھاڑنے والا شیر کے پاس رہو، ظالم حکمران کے پاس نہ رہو. سلطان ظلوم خیر من فتنۃ تدوم. اگر ظالم حکمران ہو وہ بہتر ہے ایسے فتنے میں رہنے سے جو ہمیشہ برقرار رہنے والا فتنہ ہو. فتنے میں کہاں سے تیر آ رہے معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ظالم حکومت میں بھی یعنی اس حد تک قبول کہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. چیڑ پھاڑنے والا شیر کے پاس رہو، ایسے ظالم حکمران کے پاس نہ رہو. لیکن حکومت کے بغیر رہنے سے تو یہ بھی بہتر ہے. اور ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا نام دے دے، کچھ جمہوریت بھی ہے تھوڑی سی، اور فتنہ بھی ہے. آپ جانتے فتنہ بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، سارے کے مکس ہے. اب اس کا نام کیا ہے، فرشتے بھی کیا نام دیں گے معلوم نہیں ہے. لیکن بہتری کی طرف جانا ہوگا. ابھی سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ اگرچہ ابھی تک بھی دھوکہ دینے کے لیے ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن رسوا کرنے میں بھی کارآمد ہے. اس تلوار کی طرح ہے سوشل میڈیا جس کی دو دھار ہے. آپ پر بھی لگ سکتی ہے، دشمن پر بھی لگ سکتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اور ایک فرق یہ بھی تھا کہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ ابھی تک خلافت کی بات ہو رہی تھی، عرض کی خلافت کی بات، لیکن یزید جب آگے تو ملوکیت ہی تھی نا. خود عالم اسلام کے مودودی جیسے افراد نے کیا کہا، خلافت و ملوکیت کی کتاب لکھی، ملوکیت میں تبدیل ہو گیا تھا. یہ بھی بدتر عصر تھا. اور اسی طرح سے امام حسن کے زمانے میں صلح میں مقصد کی کامیابی تھی. کامیابی بعض اوقات مقصد کی کامیابی ہوتی ہے، بعض اوقات عسکری کامیابی. امام حسن کے زمانے میں صلح کے ذریعے مقصد کی کامیابی ممکن تھی. بنو امیہ کو رسوا کر سکتے تھے، حسین کے لیے زمین ہموار کر سکتے تھے. اور امام حسین کے زمانے میں صلح کے ذریعے مقصد کی کامیابی تھی. امام حسین کے زمانے میں جنگ کے ذریعے مقصد کی کامیابی تھی. امام حسین کے زمانے میں عسکری کامیابی تو نہیں ہوئی، مقصد کی کامیابی، لیکن جنگ کے ذریعے. آپ دیکھیے پیغمبر خدا نے کس طرح کی حکمت عمل، کبھی صلح کے ذریعے، کبھی جنگ کے ذریعے. کبھی صلح میں کامیابی تھی، کبھی جنگ کے ذریعے کامیابی. علی مرتضیٰ نے بھی دونوں، امام حسن مجتبیٰ نے بھی دونوں، حسین سید شہداء نے بھی جنگ کے ذریعے مقصد کی کامیابی تھی. فرمایا من لحق بنا استشہد ومن تخلف لم یبلغ الفتح. یعنی کامیاب ہو جائیں گے، شہید بھی ہو جائیں گے، یعنی جنگ کے ذریعے، شہادت کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ کیسا ہوگا یہ تو بعد میں انشاءاللہ تشریح کریں گے جزئیات کو. جیسے عرب کہتے ہیں وضع النقاط علی الحروف، حروف پر نقطہ رکھنا، یعنی مشخص کرنا کہ مقصد کی کامیابی اس طرح سے ہوئی. کربلا میں جو خون دیا، اس خون کے ذریعے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی. ایک ایک کر کے مثالیں دینا پڑے گا، تاریخی لحاظ سے ثابت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ خدا توفیق دے تو آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے. ایام محرم ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں غم ہے. غم تو انسان کے لیے نفسیاتی طور پر اچھا نہیں ہے، لیکن یہ فاتحین کا غم ہے، کامیاب لوگوں کا غم ہے، احساس سعادت کرنے والوں کا غم ہے. یہ غم انسان کے لیے ہر خوشی سے بھی بالا تر سعادت کا ذریعہ ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا عزاداری کریں گے آپ غمگین ہو جائیں گے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، افسردگی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے. نہیں، آپ ممکن ہے خوش رہے لیکن اندر ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے. لیکن غم ہو، اس غم میں کامیابی کا احساس ہو، سعادت کا احساس ہو کہ میں نے تاریخ کے عظیم ترین ہستی کے عظیم ترین کارنامے میں شریک ہوں میں،
اس پیغام کو باقی رکھنے میں، تا روز قیامت باقی رکھنے میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہوں. میں کتنا سعادت مند ہوں کہ حلال زادہ ہوں. میں کتنا سعادت مند ہوں، نہ صرف جسمانی طور پر، روحانی طور پر بھی حلال زادہ ہوں. ان کامیابی کے احساس ہے. اس غم میں کہیں بھی نفسیاتی بیماری کا وجہ نہیں بن سکتا. البتہ ہمیں ایسی فلسفہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے حکم ہے اور وہ عالم غیب سے آگاہ ہے. ان کے حکم 100% انسانیت کے دین کے مفاد میں ہے. ہم ان کے نام پر تو جان دینے کے لیے تیار ہے. غم تو آسان ہے، لیکن عرض کہ یہ غم ہماری سعادت کا ذریعہ ہے. آج 7 محرم شب ہفتوں میں محرم ہے. جانتے 7 محرم کون سے دن ہے؟ کربلا کے ایام میں انتہائی غم اور حزن کا دن ہے. پانی بند ہو گیا، پانی بند کرنے کا حکم ملا. لشکر کی تعداد تو بہت کم تھی، تو پانی حکم بند بھی نہ کرتے تب بھی شاید جیت سکتے. ظاہری بات کر رہا ہوں میں، ظاہری عسکری حوالے سے پانی بند نہ ہو بھی جیت سکتے تھے. 30,000 ایک طرف، دوسری طرف 72. لیکن اشقیاء اتنے شقی تھے. حسین نے حر اور اس کے لشکر 1000 نفری کو ایسا پانی دیا جس کو ارض سے کسی دور علاقے سے اٹھا کر لایا تھا. علی نے جب امیر شام نے پانی بند کیا تو علی نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد ان کو پینے کی اجازت دی. خلیفہ سوم جب پیاسا ہوا حسنین نے دودھ بھی پہنچایا. یہ واقعاً اہل بیت کا اخلاق ہے. ایک عرب شاعر حیثبیس نے ان باتوں کو دیکھا، کہا آل محمد اپنے دشمنوں کے ساتھ کس نیکی کے ساتھ پیش آتے، دشمن کس شقاوت کے ساتھ پیش آتے. یہ اس کے لیے بہت سخت گزرا اس پر. اسی سوچ میں تھا، یا رسول اللہ یہ کیوں ایسا ہے. سو گئے عالم خواب میں رسول خدا سے پوچھا تو رسول خدا نے اس سے کہا جاؤ حیثبیس جو شاعر ہے اس سے پوچھو. جا کے ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی، اب پیغمبر کو عالم خواب میں دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے حیثبیس کے گھر تک گیا، دروازہ کا کھٹایا، کہا کہ وہ آگے کہا کہ میں نے خواب یوں دیکھا ہے. حیثبیس رونے لگا، کہا کہ میں نے آج رات یہ شعر کہا ہے، کسی اور کو نہیں بتایا. ملکنا وکان العفو منا سجیتن. جب آل محمد اقتدار پر آئے، عفو کرنا ہماری طبیعت تھی، دشمنوں کو عفو کیا. ملکتم وسالت دم بالافطح. لیکن تم جب اقتدار پر آئے خون کی ندیاں بہنے لگی. اس کے بعد والے شعر میں کہتے یہی کافی ہے، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کا اندر ہے. ہم فضیلتوں کے مالک ہیں. 7 محرم کو پانی بند کرنے کا حکم ملا، لیکن 10 محرم کو علی اصغر بڑے پیاسے ہیں. بعض علماء سے میں نے سنا ہے، یہ مطابق حقیقت بھی ہے واقعہ، کہ جب حسین میدان کی طرف گئے، حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کہہ کر آواز دی، کوئی مدد کرنے والے ہیں. شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس پہ جنبش ہوئی. گویا شہداء فرما رہے تھے مولا ہم تو شہید ہو گئے ہیں، اگر ہم زندہ ہوتے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار تھے. دوسری طرف سے حسین نے خیمگاہ سے رونے کی آواز سنی،
حسین خیمہگاہ کی طرف پلٹ کر آئے. پتہ نہیں سیدانیوں کو رونے کا کیا وجہ تھا. حسین کی تنہائی کی آواز سن کر رو پڑی تھی، یا کہتے علی اصغر اتنے پیاسے ہو گئے تھے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا. علی اصغر کی حالت کو دیکھ کر سیدانیاں رو پڑی. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، فرمایا میں اس کو لے جاتا ہوں، شاید دشمنوں سے کچھ پانی اس کے لیے لا سکے. لے کر گئے، ابا کے اندر ڈال دیا تاکہ دھوپ نہ پڑے، علی اصغر کو تکلیف نہ ہو. دشمنوں نے سوچا کوئی قرآن لا رہا ہے. جب دشمنوں کے نزدیک پہنچے آپ نے ابا اٹھائی، علی اصغر کے چہرے انور سب کے سامنے آ گیا. روایت کہتی ہے اتنے پیاسے تھے جس طرح سے مچھلی پانی سے جب باہر گرتی ہے منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، اسی طرح سے علی اصغر کی حالت. فرمایا اے اشقیاء، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ ہے. یہ 6 ماہہ بچہ کسی قوم کے نظر میں گناہگار نہیں ہو سکتا. پیاسا ہے، شیر مادری سے بھی محروم ہے، تم خود لے جاؤ، اسے پانی پلا کر واپس کر دو. اشقیاء کے درمیان گویا اختلاف کا آثار نظر آنے لگا تو عمر سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ حسین کی زبان کو بند کیوں نہیں کرتے؟ اور مولا نے پوچھا کیا میں حسین کو نشانہ بناؤں؟ یا علی اصغر کو کہا تم علی اصغر کے چھوٹے سے ننھا سا گلا نظر نہیں آتا؟ سے شعبت تیر اٹھایا، چھوٹی سی تیر بھی کافی تھی لیکن اس شقی نے سے شعبت تیر اٹھایا، علی اصغر کی طرف روانہ کیا. حسین کے دست مبارک پر روایت کہتی فقطعہ من الورید الى الورید ومن الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسری کان تک علی اصغر کو تیر نہیں لگی، ذبح ہو گئے. بابا کے دستان مبارک پر علی ذبح ہو گئے. حسین نے خون اصغر سے چلو برا آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان نے خون اصغر قبول کرنے سے انکار کیا، زمین کی طرف گرانا چاہتا تھا، زمین نے بھی انکار کیا. خون علی اصغر کو اپنے محاسن شریف پر ملا. فرمایا علی اصغر کے خون کے ساتھ میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. بعض روایات کہتی ہے جب تیر آئی علی اصغر مسکرا گئے. فرزند امام ہے نا، اس عظیم انقلاب میں شریک ہو رہا ہے نا. حسین علی اصغر کو لے کر واپس آ رہے ہیں. مختار نے جب قاتل علی اصغر سے پوچھا اے شقی یہ بتاؤ تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا؟ کہا کہ ہاں ایک موقع پر آیا جب حسین علی کو لے کر جا رہا تھا، خیمہگاہ کے نزدیک پہنچ کر 3 قدم آگے بڑھتا تھا، 3 قدم پیچھے ہٹتا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے شہزادے کو ماں کے حوالہ کیا جائے. حسین نے خیمہگاہ کے باہر اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو اس میں دفن کیا. اصحاب مقاتل کہتے ہیں شاید وجہ یہی تھا کہ حسین کو خوف تھا کہ علی اصغر کے جسم ادھر پر گھوڑے دوڑا دیا جائے، یہ ننھا سے جسم برداشت نہیں کر سکتا.
حسین کو یہ خوف بھی تھا اگر سر شہداء تن سے جدا کیے جائے علی اصغر کا سر بالا ہی نہیں سے کیسے رہ سکتا. جب شام غریبان کے موقع پر خیمگاہ میں پانی آ گیا، سب سے پہلے حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی کو پانی دیا گیا. اس سمجھدار بیٹی نے عرض کیا کیوں سب سے پہلے مجھے دیا ہے آپ نے؟ کہا کہ آپ سب سے چھوٹی ہے. پانی لے کر اٹھی، کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا علی اصغر کی قبر پر. حسین کے مصائب میں سے جو مصیبت سب سے زیادہ شاید حسین کے دل پر جس مصیبت نے اثر کیا علی اصغر کی شہادت تھی. اسی لیے جب عصر عاشور شہزادی سکینہ حسین کی لاش پر پہنچی، عالم خواب میں حسین کو کہتے ہوئے سنا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے کاش عاشور کے دن تم شیعہ ہوتے، دیکھتے میں بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا لیکن خون سے میرے بچہ سیراب ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تیری عظمت کا واسطہ، خدا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو منتقم اعظم ہے. خدایا منتقم آل محمد کے انتظار میں ہم ہیں. خدایا غم حسین و آل حسین، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما.